توحید الہی کا، اینڈ دا یونٹی آف مینکائنڈ اور انسانوں کے اتحاد کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے اتحاد کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی وحدت کے اعلان کے لیے ابھارے جا چکے تھے. ہز مشن واز ٹو ڈسٹروائے، مشن ان کا مشن تھا. واز ٹو ڈسٹروائے مطلب تباہ کرنا. دا نیکسس آف سپرسٹیشن، نیکسس کہتے ہیں جڑ، سپرسٹیشن کہتے ہیں تہمت پرستی کی، تہمت پرستی کی جڑ کو تباہ کرنا. اگنورنس جہالت اینڈ ڈس بلیو اور غیر اعتقادی. اینڈ دا سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف، اور زندگی کے لیے ایک بہترین نمونہ بنانا. اینڈ لیڈ مینکائنڈ، اور انسانوں کی رہنمائی کرنا. ٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی کی طرف. اینڈ ڈیوائن بلیس، اور رحمت الہی کی طرف. جہاں جہاں ذکر آئے گا ڈیوائن، دیٹ مینس کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کی ان کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. اینڈ دا ڈیوائن بلیس، اور رحمت الہی کی طرف. یہاں پہ اس کے پیسج کے ساتھ ایک کوشچن لکھا ہے، واٹ واز دا مشن آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مشن تھا. تو ہم نے ابھی پڑھا کہ ہز مشن واز ٹو ڈسٹروائے دا نیکسس آف سپرسٹیشن، ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith and divine bliss. ٹھیک ہو گیا. اب آپ بڑی کلاسز میں آ گئے ہیں، اور اس کے لیے جو کوشچن دیے گئے ہوتے ہیں نا ریڈنگ کے بعد یا چیپٹر کے بعد، صرف وہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، جو آپ کے اس کے اندر لکھے گئے ہیں ٹرانسلیشن میں، دے آر آلسو ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. ناؤ ٹوورڈز دا سیونتھ پیراگراف. سنس دس بلیف واز تھریٹنگ، سنس دس بلیف چونکہ یہ عقیدہ، بلیف عقیدہ، واز تھریٹنگ خطرہ پیدا کر رہا تھا، دیئر ڈومیننس ان کے غلبے پہ، ان دا سوسائٹی معاشرے کے. یعنی کہ اب کفار کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اسلام کی طرف لے آئیں گے، اور کوئی بت کی پرستی نہیں کرے گا، بت پرستی نہیں کوئی کرے گا، تو دنیا میں ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. تو اس خطرے کے یہ خطرہ معاشرے میں پیدا ہو رہا تھا. دا پیگن عربs کفار عرب، ٹھیک ہے، عرب کے کفاروں نے اسٹارٹیڈ ٹو ماؤنٹ کہتے ہیں بڑھانا شروع کر دیا. پریشر آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پریشر، دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. اینڈ ہز فالوورس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے پیروکار پر. پیروکار کون ہوتے ہیں؟ جو پیروی کرتے ہیں، جو بالکل اسی لائن پہ چلتے ہیں جس لائن پہ ہم چلانا چاہ رہے ہوں. They wanted them to renounce, they wanted وہ چاہتے تھے them to renounce کہ وہ ترک کر دیں، وہ ختم کر دیں their cause اپنا مقصد، and take to idol worshiping اور بت پرستی شروع کر دیں. On one occasion ایک موقع پر they sent a delegation، انہوں نے ایک وفد بھیجا. وفد means کہ ایک پیغام بھیجا to the رسول's kind and caring uncle، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، مہربان چچا کو بھیجا. ابو طالب، کوما کے بعد ان کا نام لکھا ہوا ہے ابو طالب. They told them to restrain، انہوں نے بتایا to restrain کہ وہ روک دیں. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah's Almighty's message، کہ وہ روک دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اللہ کا میسج نہ پہنچائے، پیغام اللہ کا نہیں پہنچائے. اور فیس انمیٹی، اور یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کرے. فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈائلیما، اپنے آپ کو ایک کشمکش میں محسوس کرتے ہوئے. ڈائلیما مینز الجھن، کشمکش، ایسی سچویشن جب ہمیں سمجھ نہ لگ رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اب، واٹ ٹو ڈو نیکسٹ. تو فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈائلیما ہی سینٹ فار ہز نیفیو، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا. اینڈ ایکسپلینڈ ٹو ہم دا سچویشن، اور انہیں کیا ان پہ جو سچویشن تھی، جو صورتحال تھی، وہ واضح کر دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. وہ یادگار الفاظ کیا تھے؟ let we do the words are my dear uncle، میرے پیارے چچا، my dear uncle، میرے پیارے چچا. if they put the sun in my right hand، اگر وہ سورج رکھ دیں in my right hand، میرے دائیں ہاتھ میں. and the moon in my left hand، اور چاند رکھ دے میرے بائیں ہاتھ میں. ایون دین، تب بھی I shall not abandon مطلب چھوڑنا، ختم کرنا، میں نہیں چھوڑوں گا. اینڈ دا proclamation of oneness of اللہ، تو اللہ کی وحدت کا اعلان کرنا نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt، میں نے
آئی شیل سیٹ اپ، مجھے یہ کرنا ہوگا، دا ٹرو فیتھ اپن دا ورڈ، زمین پر صحیح اسلام کی جو چیز صحیح ہے اس کو پھیلانا ہوگا، اور پیرش ان دا اٹیمپٹ، اور اس کو یہاں اس کوشش میں ختم ہو جانا، پیرش کا مطلب ختم ہو جانا، اٹیمپٹ کوشش میں. ناؤ ایٹھ پیراگراف، ایٹھ پیسج. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل واز سو امپریسڈ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بہت متاثر ہوئے with his nephews Finn's determination that he replied. with his nephews اپنے بھتیجے کے Finn's determination کا مطلب پختہ عزم سے، پختہ ارادے سے. that he replied انہوں نے جواب دیا، son of my brother میرے بھائی کے بیٹے. یہ یہاں پہ بھی یہ بھی آ سکتا ہے کہ میرے بھتیجے، یا یہ بھی آ سکتا ہے son of my brother میرے بھائی کے بیٹے. go the way اس رستے پہ جاؤ. none will dare to touch you کوئی تمہیں چھونے کی جرت نہیں رکھے. ڈیئر مطلب جرت. I shall never forsake میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for the mankind. اور 9th پیراگراف ہم نے اسٹارٹ کر لیا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رستے پہ جانا شروع کر دیا، had chosen for mankind جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انسانیت کے لیے چنا تھا. imbued with divine guidance and firm resolve. ود ڈیوائن گائیڈنس اللہ کی رہنمائی کے ساتھ، اینڈ فرم ریزالو اور اپنے پختہ ارادے کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹرڈ آل دا چیلنجز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مقابلوں کا سامنا کیا، ود گریس اینڈ ڈگنیٹی وقار اور ہمت کے ساتھ ڈٹ کے سارے مقابلوں کا سامنا کیا. ان نو ٹائم ہی ایویلیٹڈ مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل اسی وقت میں انہوں نے انسانیت کو مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول ان بوتھ اسپریچول اینڈ ورلڈلی ڈومینس کہ روحانی اور دنیاوی زندگی میں دونوں زندگیوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سب سے اوپر والے درجے پہ ہائیسٹ پاسبل لیول سب سے اوپر والے درجے پر رکھ دیا، پہنچا دیا. ہی واز آلسو ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عربس کانکویسٹ which has created an everlasting impression on the human history. اور کافروں کو اور ایسا سبق سکھایا have created an everlasting کہتے ہیں نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ رہنے والا. have created everlasting impression in human history انسانی تاریخ میں سب سے مطلب everlasting نہ ختم ہونے والا ایسا ریکارڈ قائم کر دیا. نو ونڈر یہ حیرانی کی بات نہیں ہے. ہی از یونیورسلی ایکنالجڈ وہ دنیاوی طور پر مطلب ساری یونیورسلی یعنی کہ پوری دنیا کی بات ہو رہی کہ ساری دنیا سے ایکنالجڈ دا موسٹ انفلوئنشیل فگر ان دا ہسٹری کے تاریخ کے سب سے زیادہ انفلوئنشیل مینس جن سے لوگ امپریس ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ اے گریٹ ہسٹورین. مائیکل ہارٹ کے الفاظوں میں مائیکل ہارٹ نے ان کے بارے میں کیا کیا؟ گریٹ ہسٹورین مطلب تاریخ میں ان کا بہت بڑا ایک نام ہے مائیکل ہارٹ کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم واز رسپانسبل ذمہ دار تھے فار بوتھ دونوں کے لیے، دا تھیولوجی آف اسلام کی وہ لنکس وہ تھیولوجی کے لیے، اینڈ اٹس مین ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپلس اور اخلاقی اور مورل پرنسپلس کا مطلب ہوتا ہے مورل پرنسپل اخلاقی قانون، اخلاقی اصول. ان ایڈیشن اس کے علاوہ ہی پلیڈ انہوں نے مطلب ادا کیا کی رول ایک بہت نہایت اہم کردار ان پرولاسٹنگ دا نیو فیتھ نئے فیتھ کو نئے عقیدے کو ابھرنے میں اس کو کامیاب ہونے میں، اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز اور ریلیجیس پریکٹسز یعنی کہ اسلامی طور پہ ریلیجیس مذہبی جو پریکٹسز کرنی تھی اس طور پہ انہوں نے بہت کیا فیتھ کو اس یقین کو اس بلیف کو بہت اچھی طرح سے انہوں نے امپلیمنٹ کیا. ان فیکٹ ایز اے ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عربس جیسے کہ وہ عربیوں کا کفاروں کا سامنا کر رہے تھے. ہی مے ویل رینک ایز اے موسٹ انفلوئنشیل پولیٹیکل لیڈر آف آل دا ٹائم. انہیں تمام ہر وقت کا یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ 1990 میں یہ لیڈر تھا، 1997 میں یہ تھا، 1947 میں یہ تھا، تو انہوں نے یہاں بتایا کہ پولیٹیکل لیڈر آف آل دا ٹائم، سیاسی لیڈر سیاسی رہنما آف آل دا ٹائم سارے وقت کا، پوری دنیا کا، پورے وقت کا، پوری صدیوں کا. ٹھیک ہے. اور کون تھا وہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دا عربس کنکویسٹ آف 7th century عربز نے کیا فتح کی
of the 7th century, 7ویں صدی have continued, جو اب تک جاری ہے, to play an important role, ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے, in the human history, انسانی تاریخ میں, down to the present day, آج present day کا مطلب آج جو اس ٹائم جو دن ہے, اس دن سے. such a thorough transformation of man, کہ سچ یہ اس کو ایگزامپل دے رہا ہے کہ کس طرح سے انسان بدلے, ٹرانسفارمیشن ہوئی, ان کی تبدیلی آئی, اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی, آف ٹو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپ فیتھ ان الامائٹی, اللہ تعالیٰ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ یقین رکھنا, فیتھ رکھنا, یقین رکھنا, ٹو ہز لو فار ہیومینٹی, اور اپنی انسانیت کے لیے پیار, اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف کریکٹر, اور ایک اعلیٰ نمونے کے طور پہ. انڈیڈ در حقیقت ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو, در حقیقت ان کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے پیروی کرنے کے لیے, فالو کرنے کے لیے. ان ریپلائی ٹو اے کوشچن, ایک سوال کے جواب میں, اباؤٹ دا لائف آف رسولس, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سیڈ, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال ہوا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا, یا کہ ان کے ورڈز ہیں, ہز مورلس, ان کی اخلاقیات, اینڈ کریکٹرز, اور ان کا کردار, آر این امبوڈیمنٹ آف دا ہولی قرآن, وہ ایک ہولی قرآن کا ایک کیا ہے, مجسمہ ہے. یعنی کہ جو کچھ ہولی قرآن میں لکھا گیا, قرآن مجید میں, قرآن پاک میں جو کچھ ڈیفائن کیا گیا ہے, وہ ساری چیزوں کا ان پہ کیا ہے, وہ انہوں نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھایا, کہ یتیموں کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے ہم نے, مطلب کوئی مسکینوں کے ساتھ کیسا, مسافروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, ایسا سب کچھ انہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں سارا کچھ ہمیں پریکٹسز کر کے دکھائیں. سب کچھ وہ سارے کام خود کس لیے کرتے تھے, تاکہ وہ خود بھی پریکٹس کر کے دکھائیں, ایک سنت بن جائے, ایک لوگوں کو پتہ چل جائے. دا فائنل ورڈ اباؤٹ دا سیویئر آف مینکائنڈ ان دا ہولی قرآن از, انہوں نے کہا کہ حتمی پیغام, حتمی الفاظ جو قرآن مجید میں, قرآن پاک میں جو بتائے گئے انسانیت کی محافظ کے لیے, وہ یہ ہیں, او نبی, اے نبی. او نبی کس کو یہ کر رہے ہیں, کس کو پکار رہے ہیں, کس کو مخاطب کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. او نبی, اے نبی, surely, یقیناً, we have sent you as a witness, یقیناً ہم نے تمہیں گواہی کے لیے, گواہگار کے لیے بھیجا تھا, اینڈ ایز اے بیریئر آف گڈ نیوز, اور ایک خوشخبری کے طور پہ بھیجا تھا, اینڈ ایز اے وارنر, اور تمہیں وارننگ کے طور پر, خطرے کے طور پر, جس طرح انہوں نے لوگوں کو وارننگ دے دی کہ اللہ تعالیٰ کا میں پیغام لے کر آیا ہوں, اور اگر آپ لوگ یہ نہیں مانیں گے, اس کی پیروی نہیں کریں گے, تو آپ کے ساتھ برا پیش کیا جا سکے گا. اینڈ ایز اے ون انوائٹنگ ٹو اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف انوائٹ کیے گئے, دعوت دیے گئے, بائی ہز پرمیشن, ان کی اجازت سے. اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ, اور ایک لائٹ گیونگ ٹارچ, یہاں پہ انہوں نے اگزامپل دے کے بتایا گیا ہے کہ آپ جس طرح کسی کو ایک ٹارچ دیتے ہیں, اس کو ساتھ ساتھ اس کو لائٹ بھی دیتے ہیں, ساتھ ساتھ اس کو رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ اب تم نے اس گلی سے جانا ہے, اس گلی سے جانا ہے, یہ ایڈریس ہے, تم نے یہاں پہ پہنچ جانا ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا گیا کہ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ. اور اب ہمارا جو فرسٹ چیپٹر ہے اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے, دا سیویئر آف دا مینکائنڈ. اور اس کے نیکسٹ جو ہے وہ ہے گلوسری. گلوسری, یہ میننگز ہم پڑھ کے آ چکے ہیں, ریدر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ان پیرللڈ, بے مثال. ان میچڈ مطلب کہ یہ اس کا انگلش میں میننگ ہے کہ کہیں پہ اس کی کوئی اگزامپل نہ ملے, میچ نہ ہو سکے. ڈیونز مطلب, ڈیون ہم نے پڑھا تھا ریت کے ٹھیلے, سینڈی ہلز یہاں پہ لکھا ہوا. ڈیزلنگ, ٹراپیکل, دہکتے ہوئے. ایلوکوینس ہم نے پڑھا تھا خوش گفتار. پروگملیشن, تبلیغ. ڈسپنسیشن, حتمی پیغام. ورج, کنارہ. چوس, برائی. کرمبل, توڑ دینا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر دینا, ختم کر دینا. سولیٹیوڈ, تنہائی. میڈیٹیشن, غور و فکر. کمپیشن, ایک مطلب ہمدردی کے لیے جو ایک جذبہ جو نکلتا ہے دل سے. ایریڈیکیٹ, ریموو کرنا, ختم کر دینا. بیسٹورڈ ود, ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس کو ان کو بیسٹورڈ, ان کو نبوت سے نوازا جائے گا. تو یہاں پہ لکھا ہوا کانفر ایز اے گفٹ. پروکلیم, ڈکلیئر یعنی کہ اعلان کرنا. نیکسس, جڑ. پیگن, ڈسبلیور یعنی کہ کفار. ریناؤنس, کہ وہ دوبارہ سے اناؤنس کر دے. پبلکلی یہاں پہ لکھا ہوا یعنی کہ سب سے. ڈیمولش, ختم کر دے, تباہ کر دے. ڈیلیما, ڈیفیکلٹ سچویشن مینس الجھن, یا ہم اس کو کہتے ہیں الجھن کہتے ہیں, کشمکش کہتے ہیں. اور تھولوجی مطلب ریلیجیس بلیفس. ایور لاسٹنگ, نیور اینڈنگ, کبھی نہ ختم ہونے والا.
پروسلائٹزنگ ریچنگ، تبلیغ اسلام کی تبلیغ، ٹرانسفارمیشن کی کمپلیٹ چینج ہو جانا، کوئی چیز کسی چیز کا، کسی انسان کا، کسی جگہ کا کمپلیٹ چینج ہو جانا سے ہم کہیں ٹرانسفارمیشن۔ امباڈیمنٹ کہتے ہیں لیونگ ایگزامپل، یعنی کہ مجسمہ، وی ہیو ریڈ تھرو اٹ۔ اور نیکسٹ کوشچنز ہیں اس کے، اور اس کی ایکسرسائز ہے، سون ول بی ڈن ان نیکسٹ ویڈیو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کو کسی چیز میں کنفیوژن آ جاتی ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیں۔ اینڈ دا مین تھنگ از کہ نو باڈی از پرفیکٹ ان دس ورلڈ، اس دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس نے کبھی کوئی غلطی نہ کی ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ میں جو ویڈیوز بنا رہی ہوں یا اپلوڈ کر رہی ہوں اس میں بولتے وقت کوئی لائن ادھر ادھر ہو جاتی ہے یا کسی کا میننگ چینج ہو جاتا ہے یا میں غلط بول دیتی ہوں، تو ڈو کمنٹ، آئی ول ٹیک اٹ دیٹ پازیٹیو، میں اسے پازیٹیو لوں گی، میں بالکل بھی مائنڈ نہیں کروں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف جو مکمل ذات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے علاوہ جو ہم سب انسان ہیں ہم غلطیوں کا پتلا ہے۔ اور تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔